بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز شرکائے مجلس، خواتین و حضرات، تو تمام معزز شرکائے مجلس کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں بہت مشکور ہوں برادر وقاص صاحب کا، کامران صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں کسی بھی موضوع پر گفتگو کے لیے مدعو کیا۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کی معلومات میں پہلے سے ہوگا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسلامی معاشیات و بینکاری کے تناظر میں اس موضوع کے جو ناقدین ہیں ان کا موقف سمجھنا۔ تو میں کوشش کروں گا، پہلے تو میں اس معنوں میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے ناقدین کا موقف پیش کرنے کے لیے یہاں مدعو کیا، اور جو ہم آج گفتگو کریں گے اس کے پیچھے ظاہر ہے میرا یہ مفروضہ ہوگا کہ جن لوگوں نے، یعنی جو شرکاء ہیں، ان لوگوں نے جو اسلامی معاشیات یا بینکاری جسے کہتے ہیں اس کا جو پازیٹیو ایلیمنٹ ہے، جو اس کے حامیین ہیں، ان کا مقدمہ ان کی نظر میں موجود ہے۔ کیونکہ تنقید تبھی سمجھنا ممکن ہے جب ہمیں پہلے یہ معلوم ہو کہ موقف کیا ہے جس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کئی پہلو ہیں اسلامی بینکاری یا اسلامی معاشیات کا جو مقدمہ ہے اس پر نقد کا، کئی پہلو ہیں۔ قبل اس سے کہ میں پہلے ان پہلوؤں کو ہائی لائٹ کروں، بہت ہی مختصر طریقے سے اسلامی معاشیات کی جو تاریخ ہے اس کا ایک اسکیچ بس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی یقیناً یہ بات معلومات میں ہوگی کہ اسلامی معاشیات کو اگر میں اس کے موضوعاتی ترتیب میں ٹریس کرنا شروع کروں پیچھے، تو یہ 1930 اور 40 کی دہائی کے اندر ابتداً کچھ ایسی کتب مواد سامنے آنا شروع ہوا جس کا تناظر سود کی بحث تھی، اور وہیں سے یہ پورا پھر مقدمہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ اگر سود نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ اور اسی مقدمے کی پھر جب تفصیلات بیان ہونا شروع ہوئیں تو ہمارے سامنے ایک فلی بلون ڈسپلن کے طور پر آج ایک چیز موجود ہے۔ یہ تو 30-40 کے ظاہر مواد کو ہم یہاں ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے کہ ایک ہوتا ہے ہسٹری آف آئیڈیا انالیسس کرنا، کہ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ کب کون سا تصور واضح ہوا، پھر کیا ایڈ ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک الگ اسٹڈی ہے۔ البتہ اسلامی اکنامکس کے جو ڈسپلن ہے اس کو مہمیز ملتا ہے 1970 کی دہائی میں آ کر، کہ جب یہ نظریے کی سطح سے اوپر اٹھ کر عمل میں ٹرانسلیٹ ہونے کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ اب ہمیں کچھ عملاً کرنا ہے۔ اور اسی عملی ایکٹیویزم کی جو کوشش کی گئی اس کے نتیجے میں 1979 میں پاکستان میں اسلامی کونسل آف آئیڈیالوجی نے اس کے لیے ایک روڈ میپ ڈیولپ کیا کہ اکانومی کو کیسے اسلامائز کیا جائے گا، اور ملیشیا دوسرا ملک ہے جس نے اس میں لیڈ لی، اور کچھ انیشل قسم کی اصلاحات لائی گئیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں پاکستان میں، لیکن وہ علماء کی نظر میں کافی نہیں تھیں، اس میں جھول تھے۔ ان نقائص کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کو مزید امپروو کیا گیا۔ پاکستان میں سود کی بندش کی ایک پوری تحریک ہے، پوری تاریخ ہے۔ 1992 میں، 91 میں پہلے اس وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ سود جو ہے ربا ہے، لہٰذا یہ ختم ہونا چاہیے۔ پھر حکومت اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی، وہاں یہ کیس لٹکتا رہا 1999 تک، یہ ایسے ہی لٹکتا رہا۔ پھر 99 میں جا کے جو سپریم کورٹ کا شریعت ایپلیٹ بینچ ہے اس نے اس کے خلاف پھر فیصلہ دے دیا، یعنی وفاقی شرعی عدالت کے کیس میں جو بات طے کی گئی تھی اس کی اس نے توثیق کر دی کہ وہ فیصلہ درست ہے، سود ربا ہے۔ پھر جب وہاں سے بھی
بات نہ بنی، دوبارہ سپریم کورٹ کو پھر دوبارہ یہ رائٹ ہوتا ہے کہ شریعت کورٹ، جو سپریم کورٹ کا اصل میں ایک حصہ ہے شریعت اپلیٹ بینچ، اس کے اوپر پھر ایونچولی سپریم کورٹ ہے. تو وہاں سے پھر جب مقدمہ ہار گئے تو پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں کہہ دیا گیا کہ اس کیس کو دوبارہ دیکھا جائے، یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے پھر دوبارہ کانسٹیٹیوٹ کر دیے جو باڈی ہے وفاقی شرعی عدالت کے ججز کی، جنہوں نے انیشیل فیصلہ کیا تھا، اس باڈی کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے اپنی مرضی کی اور فیصلے کے اوپر آبجیکشن لگا کے واپس بھیج دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، آپ ذرا دوبارہ سے. یہ میں لانگ اسٹوری کٹ شارٹ ہے. پھر اس کے بعد وہ 2002 میں واپس آ گیا وفاقی شرعی عدالت میں فیصلہ کہ سود کی تعریف ہی صحیح متعین نہیں ہوئی، دوبارہ کریں. اور 2002 ہے اور آج 2021 ہے، وہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں پڑا ہوا ہے اور شاید 17-18 ہیئرنگز ہوئی ہیں اس کی آج تک. بہرحال وہ سود کی تعریف کیا ہے اس کے اوپر معاملہ لٹکا ہوا ہے وفاقی شرعی عدالت میں. البتہ ان دا مین وائل پاکستان میں ہوا یہ کہ ان 2002 میں جب سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کیا، ساتھ ہی ایک ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ پیرالل طریقے سے اکانومی کو اسلامائز کرنے کے لیے جو پروپوزل دیا گیا تھا کہ سود ختم کیا جائے، اس کی جگہ کچھ متبادل لایا جائے، ڈیولپمنٹ کی جائیں گی قانونی طریقے سے. 3 سٹیپس پروپوز کیے گئے کہ 3 طرح کے ماڈل چلائے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی بینک اسلامی سہولیات فراہم کرنا چاہتا ہے کنونشنل کے ساتھ، اسلامک سروسز، اسلامک بینکنگ کی سروسز دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے لے. تو کئی کنونشنل بینکوں نے ہی اپنے اسلامک ونڈو کھول دی کہ جی آپ اسلامی اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں یا غیر اسلامی، ان ادر ورڈز کھلوانا چاہتے ہیں، اگر میں ٹرمینالوجی کو صرف استعمال کروں. ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ود دا پیسج آف ٹائم کہ یہ کافی نہیں ہے. اگر اسلامی بینکوں نے واقعی اسلامی طریقے سے کام کرنا ہے تو وہ بینکوں کو اپنا الگ برانچ کھولنی ہوگی، اکاؤنٹس الگ کرنے ہوں گے، یعنی اب اپنی اکاؤنٹنگ بھی الگ کرنی ہوگی، پروفٹ اور لاس جو بھی وہ اکاؤنٹنگ مینیج کرتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بس ونڈو کھول لیا اور سب پیچھے ایک ہی ہے، سب پول ایک ہی بنا ہوا ہے. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کنونشنل بینک کی ایک الگ برانچ ہوتی ہے اسلامی، الفلاح کی اسلامی برانچ ہے یہ. تو اب وہ اصل میں جو تبدیلی لائی گئی تھی 2002 میں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ الگ ونڈو بنائے. تیسری سطح پر جو ایک بڑی اہم پروویژن دے دی گئی وہ یہ تھی کہ الگ سے اسلامی بینک بھی بنایا جا سکتا ہے ایز اے اسلامی بینک رجسٹر ہو. اور اسی کے نتیجے میں پاکستان میں 2002 یا 2003 میں میزان بینک رجسٹر ہوا. پھر آہستہ آہستہ مزید بینک آ گئے. اب جیسے 4 بینک پاکستان میں کام کر رہے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل ملا کے، اسلامی بینکوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اصل میں ڈیولپمنٹ تھی اور آئیڈیا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ سارے بینک اس پروسیجر کے ذریعے سے پورا نظام جو ہے وہ معاشی، وہ اسلامی اصول تجارت کے اوپر منتقل ہو جائے گا. تو یہ وہ ایک مختصر سی تاریخ ہے کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری نے کس طرح سے ایک سفر طے کیا. بہت مختصر سی تاریخ. یہ سفر جیسے میں نے بتایا 1970 کی دہائی سے شروع ہوتا ہے اور اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں بڑا کام کیا ہے، یہ چند لوگ ہیں. ظاہر ہے ایسے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یا جو ہمارے لیے لوکلائزڈ ہیں یا جو ہم جن کو جانتے ہیں. تو یہ چند اہم لوگ ہیں جنہوں نے 70 اور 80 کی دہائی میں اور پھر 90 کی دہائی میں آ کر اسلامی بینکاری کی نظریاتی بنیادوں کو فراہم کرنے کے لیے اہم نظریاتی کام کیے اور عملی تجاویز بھی پیش کی. یہ سلائیڈز اوپر چل رہی ہیں؟ نہیں اوپر خواتین کو جا رہی ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے. اور ریسنٹلی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اسلامی بینکاری کے حوالے سے ایک ویل ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں. آپ نے نہایت وقی کام اس ایریا کے اندر کیا ہے. اچھا، یہ جیسا ہم نے کہا کہ ہمارا موضوع تو ہے یہ دیکھنا کہ اس کے اوپر مواقف کیا ہیں، بالخصوص ناقدین کا موقف کیا ہے. تو جو اسلامی بینکاری کے حوالے سے 2 قسم کے مواقف ہیں پروپوننٹس کی طرف سے. اگر میں کھڑا ویسے ایک پروپوننٹ کو شاید پروپوننٹ کہنا کتنا مطلب میننگ فل ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے. جو پہلا موقف ہے، پہلا موقف اصل میں یہ ہے کہ سود ربا ہے ہی نہیں.
یعنی یہ موقف ہمارے ہاں موجود ہے. کئی لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو بینک والا سود ہے یہ ربا نہیں ہے. یہ جو موقف ہے اصل میں مصری عالم گزرے ہیں محقق رشید رضا صاحب، ان کی اور شیخ عبدہ وغیرہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ انہوں نے واٹ ایور دلائل ان کے ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ان کی کچھ دلائل ہیں جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کو قرآن نے ربا کہا ہے اس تصور کے اندر بینک والا سود شامل نہیں ہے. تو اگر یہ موقف درست ہو ان علماء کا کہ سود ربا ہے ہی نہیں، تو پھر جو موجودہ بینکاری ہے وہی اسلامی بینکاری ہے، کوئی فرق رہ ہی نہیں گیا. تو ان معنوں میں یہ بھی ایک حامیین اسلامی بینکاری کا ایک ماڈل بن جائے گا. اگر میں کہوں کہ علماء کی طرف سے یہ موقف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو بینکاری ہے یہ اسلامی ہے، اس کے اندر کوئی شرعی قباحتیں ہیں تو بس ان کو دور کریں. یہ کہنا کہ ہمیں ربائی ختم کرنا ہے، سودی ختم کرنا ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی ان کے خیال میں. تو یہ ایک موقف ہے، یہ وہ موقف ہے جس کو ہمارے ہاں پذیرائی نہیں ملی. علماء نے بالعموم اس موقف کو قبول نہیں کیا کہ سود ربا نہیں ہے. اور وہ جو پاکستان کی عدالت کے اندر جو کیس چل رہا ہے جس کا میں نے حوالہ دیا وہ اصل میں اسی بحث پر ہے کہ بینک کا سود ربا کی تعریف کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا. دوسرا موقف وہ ہے جو عمومی طور پہ علماء نے اختیار کیا اور پہلے موقف والوں کے اوپر نقد کیا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں، جس کو قرآن و سنت میں ربا کہا گیا ہے بینک کا سود اس کے اندر شامل ہے. اب اگر یہ اس کے اندر شامل ہے تو پھر کچھ تبدیلی کرنی ہوگی. جو بینکنگ کا ماڈل ہے وہ ہمارے لیے ایز اٹ از قبول نہیں ہو سکتا. اب وہ تبدیلی جو اہم ترین بات اس ماڈل کے اندر سامنے آئی وہ یہی تھی کہ ہمیں قرض پر مبنی سودی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس نظام میں، اس کو تبدیل کرنا ہے کس کے ساتھ؟ غیر سودی معاہدات کے ساتھ. اور وہ غیر سودی معاہدات آئیڈیلی کیا چیز ہیں؟ وہ آئیڈیلی ہیں مشارکت اور مداربت. اگر آپ 40، 50، 60، 19 ان 3 دہائیوں کا لٹریچر پڑھ جائیں تو مشارکت اور مداربت کے علاوہ اگر کوئی ٹرانزیکشن فارم آپ کو متبادل کے طور پر بحث میں نظر آئے گی لٹریچر میں تو وہ صرف اجارہ ہے. اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. یا سروس بیسڈ فیس بھی لی جا سکتی ہے. البتہ جب یہ تو نظریات دیکھیں، کئی دفعہ آپ جب نظریاتی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یو آر آن ڈفرنٹ پلین، لیکن جب آپ عمل میں زمین پر وہ کہتے ہیں when the rubber meets the ground، پھر پتہ لگتا ہے کہ نظریاتی چیز کو عمل میں بدلنے کے لیے تو کافی ساری ماڈیفیکیشنز کی ضرورت ہے، کچھ اور پریکٹیکل مجبوریاں بھی ہیں. اب 70 کی دہائی کے اندر آ کے جب ورکنگ ماڈل بنانے کی بات شروع ہوئی، یہ وہ مقام ہے جہاں آ کے اسلامی بینکاری کے لٹریچر میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوتا ہے مستقل، اور وہ ہے سیل بیسڈ ٹرانزیکشنز، جس کے اندر مرابہ. میں یہ جو ٹرمینالوجی بول رہا ہوں اس مفروضے پر بولوں گا کہ شرکاء کو یہ معلوم ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہم نہیں یہاں بیٹھ کے سمجھ سکتے. تو پھر تو ایک لیکچر کیا، اس کے لیے کئی لیکچر چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں مرابہ کیا ہوتا ہے، اجارہ کیا ہوتا ہے، بیع سلم کیا ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے ٹرانزیکشن فارمز ہیں ان سب کی بنیاد بیع ہے. اس کے پیچھے جو معاہدہ ہے تھوڑا تھوڑا اگر ایک لائن میں بیان کر دیا جائے. اچھا، اصل میں مشارکہ اور مداربہ بنیادی طور پر انویسٹمنٹ کانٹریکٹس ہیں. مشارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنا عمل یا مال یا دونوں ملا کر کوئی کاروبار کرنا ہے. اب یہ یا کی تفصیل ہے جس کو آپ پارٹنرشپ کہتے ہیں عام الفاظ میں. جو بھی پروفٹ اور لاس ہوگا اس میں وہ حصے دار ہو جاتے ہیں. مداربہ کے اندر تھوڑی سی ماڈیفیکیشن ہے، اس میں ایک طرف وہ بھی پارٹنرشپ ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ محنت ہے، مینجمنٹ ہے، اور دوسری طرف جو دوسرا پارٹنر ہے وہ فائنینسنگ پرووائڈ کر رہا ہے، وہ پیسہ دے رہا ہے. اس میں پروفٹ اینڈ لاس کا اصول تھوڑا فرق ہے.
کہ جب پروفٹ ہوگا تو دونوں پارٹنرز اس میں شیئرنگ کریں گے، جس بھی ریشو سے چاہیں وہ طے کر لیں. لیکن اگر فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے تو سارا فائنینشیل لاس اس پارٹنر کا ہوگا جس نے پیسے دیے ہیں. اس کو رب المال کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ مال لانے والا ہے، اونر آف دی کیپٹل ہے. تو رب المال کا لاس ہوگا. جو مینیجر آف کیپٹل ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کا کوئی فائنینشیل لاس نہیں ہے، البتہ اس کی محنت ضائع ہو جائے گی. یعنی مضاربہ کے اندر وہ تنخواہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اگر وہ تنخواہ لینا شروع ہو گیا تو پھر وہ ماڈل بدل جاتا ہے، اس کے پیچھے معاہدہ اور ہو گیا پھر. تو وہ چونکہ محنت کی، اس کو آخر میں کچھ نہیں ملا، اس کی محنت ضائع ہو گئی، اس کا پیسہ ضائع ہو گیا. تو یہ مضاربہ ہو گیا. اب یہ دونوں انویسٹمنٹ کانٹریکٹس ہیں. اس کے مقابلے میں مرابحہ، میں بہت لوزلی اسپیکنگ اگر ڈیفائن کروں تو یہ، میں نے ایک، آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ نے مجھے کہا زاہد صاحب آپ کے پاس وہ ہے، میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میرے پاس ہے، میں نے اتنے کی خریدی ہے. اب میں کاسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بکرا میرے پاس میں نے لیا ہوا ہے، یہ میں نے 10,000 کا لیا تھا، آپ مجھ سے 12,000 کا لے لیں. یا ایک اے سی ہے، اس کی پرائس آپ کو پتہ ہے کتنی ہے، مثال کے طور پہ 50,000 کی ہے. آپ نے کہا کہ مجھے دے دیں، تو میں کہتا ہوں 55,000 کی دوں گا. اب میں نے اسپاٹ پہ آپ کے ساتھ ٹرانزیکشن کر لی، تو اگر میں کسی چیز کی کاسٹ بتا کر آپ کو پروفٹ جو بھی ہم ایگری کر جائیں اس طرح سیل کروں تو یہ مرابحہ کانٹریکٹ کہلاتا ہے. اور اس میں اگر میں پیمنٹ کو انسٹالمنٹ کے اوپر لے جاؤں، اچھا یہ جو انسٹالمنٹ والے کے ساتھ دوسری چیز جوڑ لیں پہلے، ایک اور کنسیپٹ، اور وہ ہے بے معجل، کریڈٹ سیل. کہ ایک ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ طے کیا کہ یہ اے سی ابھی ہم خریدتے ہیں، اسپاٹ پہ میں آپ کو یہ 55,000 روپے دیتا ہوں، دیٹس اوور. تو یہ ایک الگ کانٹریکٹ ہو گیا. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو اے سی ہے نا، میں 1 سال میں اس کی پیمنٹ کروں گا، میرے پاس فوری طور پہ پیسے نہیں ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں اب یہ میں چونکہ سیلر ہوں، میری مرضی ہے، میں چاہوں آپ کو 55,000 کی بیچ دوں، چاہوں آپ کو 50,000 کی بیچ دوں، اور چاہوں تو آپ کو 60,000 کی بیچ دوں. تو جو بھی پرائس ہم نے ایگری کر لی ڈیفرڈ پرائس کے اوپر، جب میں چیز کو بیچتا ہوں تو یہ بنیادی طور پر بے معجل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی پرائس آہستہ آہستہ کر کے آپ نے دینی ہے، چیز آپ نے ابھی مجھ سے لے لی ہے. تو مرابحہ کے اندر یہ دونوں چیزوں کو جب جمع کر دیتے ہیں تو یہ اسلامی بینکنگ میں ان کا ایک ورکنگ ماڈل بنتا ہے کہ جب میں اسلامی بینکنگ والوں کو جا کے کہتا ہوں کہ مجھے اے سی چاہیے یا کار چاہیے، تو وہ کہیں گے کہ اچھا جی اے سی 1,00,000 روپے کا یا 50,000 روپے کا ہے، نمبر وہی رکھتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. 50,000 کا اے سی ہے، تو اگر میں کہتا ہوں میں 1 سال میں پیمنٹ کروں گا، وہ کہیں گے جی 60,000 روپے ڈیوائڈڈ بائی 12، 5,000 روپے پر منتھ دے دیں. میں کہتا ہوں میں 2 سالوں میں دوں گا، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی اب اس کی پرائس 65,000 روپے ہوگی، 65,000 ڈیوائڈڈ بائی 24، تو اب جو بھی اماؤنٹ آئے گی وہ پر منتھ دیتا رہوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو اس کو کہتے ہیں مرابحہ کا وہ ماڈل جو اسلامی بینک آپریٹ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر. اب اس کے پیچھے جو کانٹریکٹ ہے آپ غور سے دیکھیں وہ کیا ہے، وہ خرید و فروخت کا کانٹریکٹ ہے، انویسٹمنٹ کانٹریکٹ نہیں. تو مرابحہ ہو، یہ اس طرح کے جتنے سلم ہیں، سلم میں اور کریڈٹ سیل میں ایک فرق یہ ہے کہ سلم کے اندر آپ کریڈٹ سیل میں، یا جس کو بے معجل میں نے ابھی کہا، اس میں آپ قیمت ڈیفر کر دیتے ہیں، چیز ابھی لے لیتے ہیں. یہی ہو رہا تھا نا، جیسے ہم دکاندار سے سودا لیتے ہیں، بھائی انڈے دے دو، مہینے کے آخر میں پیسے دے دوں گا، یہ بے معجل ہے. اس کا ریورس اگر میں کر دوں تو وہ بے سلم ہے. وہ ریورس یہ ہوگا کہ چیز ڈیفرڈ ہو، قیمت ابھی ہو. میں نے اپنے دوست سے چاول منگاتا ہوں نا جب سیالکوٹ سے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار چاول بھیج دو نا، تو وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پیسے بھیج دو. میں پیسے بھیج دیتا ہوں، چاول مجھے بعد میں ملنے ہیں. تو اس طرح کئی دفعہ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں کہ چیز، اب اس میں شریعت نے شرائط عائد کی ہیں کہ جب آپ اس طرح کا سودا کریں تو وہ اس کے اوصاف صحیح سے ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے کہ بھائی چاول سے مراد کون سی، یہ ٹوٹا چاول ہے، کرنل چاول ہے، سپر کرنل ہے، وغیرہ وغیرہ، کتنے میں دی جا رہی ہے، کہاں ہوگی، کس بس اڈے سے مجھے ملے گی، وغیرہ وغیرہ. جب تک آپ نے یہ چیزیں اسپیسیفائی نہیں کی تو ایسی سیل پھر جائز نہیں ہوتی. لیکن یہ خیر الگ موضوع ہے. تو یہ ہے بے سلم، یہ ریورس ہے کریڈٹ سیل کا. اب اگر آپ بے سلم کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو چیز انڈر لائن کانٹریکٹ ہے وہ ہے سیل کانٹریکٹ، کسی چیز کو بیچا جا رہا ہے ود پروفٹ. تو یہ بے سلم وغیرہ اس طرح کے جتنے کانٹریکٹس اسلامی بینکاری کے ماڈل میں، تھیوریٹیکل ماڈل میں ایڈ ہوئے ہیں، یہ 70 کی دہائی کے اندر آ کر ایڈ ہوئے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو نظریاتی طور پر پیپرز میں لکھی ہوئی موجود ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں
کہ مشارکہ اور مضاربہ کانٹریکٹ میں جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ اکنامکس کی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں مورل ہیزرڈ اور یہ سیمیٹرک انفارمیشن، لیکن میں ٹرمینالوجی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. یعنی ایک ہے مورل ہیزرڈ اور ایک ہے ایڈورس سلیکشن. مورل ہیزرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا کہ مورل ہیزرڈ کو رفلی اسپیکنگ یوں ڈیفائن کریں گے کہ بعض اوقات کانٹریکٹ کرنے سے پہلے اور بعد میں جو رویے کا فرق ہے وہ کانٹریکٹ کی نوعیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو مورل ہیزرڈ کہتے ہیں. اگر میں انشورنس نہ لوں گاڑی کی تو میں اب جب اپنی گاڑی کو پارک کروں گا تو بڑا خیال کروں گا، میں نے لاک لگا دیا، یہ وہ بڑی کیئرفلی ڈرائیو کروں گا. لیکن اگر میں نے اپنی گاڑی کی انشورنس کرا لیا، اب مجھے پتہ ہے جو نقصان ہونا ہے وہ کسی اور نے ادا کرنا ہے، تو اب میں اتنی پرواہ نہیں کروں گا کہ ایکسیڈنٹ چلے انشورنس کمپنی نے دینا ہے نا، تو میں تھوڑا کیئرلیس ہو جاؤں گا. اب یہ جو میں کیئرلیس ہوا ہوں نا تھوڑا سا، اس کی وجہ میں نے ایک معاہدہ کر لیا کسی سے کہ وہ میرا نقصان اٹھائے گا. اس کو کہتے ہیں مورل ہیزرڈ. تو ایک تشریح یوں کی جاتی ہے کہ جب آپ، چونکہ بینک پریکٹیکلی اسپیکنگ تو شامل ہی نہیں ہوتا، بزنس میں تو نہیں شامل ہوتا نا، بزنس تو کوئی اور کر رہا ہے. ایک فیکٹری والا آیا، اس نے اسلامی بینکاری سے کہا کہ جی آپ ہمیں نا پیسے دے دیں، ہمارے ساتھ پارٹنرشپ بنا لیں ایک فیکٹری کی. اب فیکٹری اونر میں ہوں، اکاؤنٹس میں نے مینیج کرنے ہیں، چیزوں کی خریداری میں نے کرنی ہے. بینک تو صرف بینک ہے، وہ پیسے دے کے وہ تو اسپیشلائز نہیں کرتا نا بزنس میں. تو اب میں جب مجھے پتا ہے کہ میں اپنے اگر اکاؤنٹس میں یہ شو کر دوں کہ مجھے لاس ہو گیا ہے، تو لاس دونوں پارٹنرز کے درمیان کیا ہوگا؟ ایکولی شیئر ہوگا. تو میں یہ جو مورل ہیزرڈ ہے کہ میں بےایمانی کروں، یہ جو میری ٹینڈنسی انکریز ہو رہی ہے، اس کی کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ اس کی کاسٹ میں یہ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں دوسرے ایجنٹ کے اوپر. جب میں گاڑی لاک نہیں کر رہا تو میں رسک آف لاس ٹرانسفر کر رہا ہوں دوسرے ایجنٹ کے اوپر، جبکہ وہ میری وجہ سے ہے، اس ایجنٹ کی وجہ سے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رسک ٹرانسفر کرنا. تو مشارکہ اور مضاربہ میں جو یا تو بینک ایکچولی انوالو ہو، اور چونکہ وہ نہیں ہوتا تو بینک کو خطرہ ہے کہ اس کا لاس ہو جائے گا. لائکلیہڈ یہ ہے کہ کاروباری حضرات ان کو کیا دکھائیں گے، دیکھیں جی یہ تو ہمارے اکاؤنٹس دیکھ لو جی، وہ 2 رجسٹر مینٹین ہو رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے. جیسے سرکار کو ٹیکس بچانے کے لیے لوگ کرتے ہیں تو وہ بینک کے ساتھ بھی یہی کریں گے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی بینکوں کا لاس ہوگا، اور جب وہ لاس ہوگا تو وہ لوگوں کے پیسوں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں چل سکے گا. تو لہٰذا انویسٹمنٹ کانٹریکٹس فیزیبل نہیں ہیں، ہمیں الٹرنیٹیو موڈس پر جانا چاہیے. اور وہ الٹرنیٹیو موڈس پر کیا چیز سامنے آئی؟ جیسے میں نے کہا یہ جو سیل بیس کانٹریکٹس ہیں ان کو سامنے لایا گیا. جب یہ کانٹریکٹ سامنے لائے گئے تو اسلامک آئیڈیالوجی جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے نا، اس کی جو انیشیل رپورٹ ہے 1979 کی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں علماء نے بڑے واضح طریقے سے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کہ یہ موڈز جائز ہیں لیکن یہ مثالی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی کام کریں گے جو کنونشنل بینک سود کی قرض کی بنیاد پر کرتا ہے. یہ ریئلائزیشن اس وقت بھی تھی کہ اگر یعنی ایک عام آدمی کے سامنے اگر آپ یہ دونوں ماڈل رکھیں کہ میں بینک مجھے کہے کہ میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں 50,000 روپے کا AC، اگر آپ نے خریدنا ہے تو آپ مجھ سے قرضہ لیں اور اس کے اوپر سود لگا کے فرض کریں وہ 60,000 قیمت بنتی ہے 1 سال کی. ایک یہ ماڈل ہے. اور دوسرا ماڈل اگر اس کی فارم کے اعتبار سے میں صرف بات کر رہا ہوں، یہ ہے کہ جی AC 50,000 کا ہے اور اب آپ یہ مجھ سے 60,000 کا خرید لیں اور مجھے پیمنٹ کر دیں. تو بظاہر اپنی فارم کے اندر ان میں کوئی زیادہ فرق رہ نہیں جاتا کہ وہ مفادات جو سودی نظام کے اندر میرے وابستہ ہیں سرمایہ کے، وہ میں نے سارے کے سارے محفوظ کر لیے مرابع کا. ویسے یہ بات میں یہاں بتا دوں، یہ ہے تو ضمنی بات، یہ جملہ معترضہ کہیں اس کو، کہ ڈیفرڈ پرائس ہمیشہ زیادہ نہیں ہوتی. معاشی نقطہ نظر سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ڈیفرڈ پرائس ہمیشہ زیادہ ہوگی. کئی دفعہ جو ہے وہ ڈیفرڈ پرائس سستی کم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایگریکلچر میں مثال لیں، جب فصل آنے والی نہیں آئی ہوتی نا، اس سے پہلے چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. آپ جا کے کسان سے کہیں کہ یا دکاندار سے یا آڑتی سے کہ مجھے یہ چیز دے دیں ابھی، وہ کہے گا ابھی کی پرائس زیادہ ہے، 3 مہینے بعد کی بکنگ کرا لو، وہ سستی ہے، فصل آ جائے گی چیز سستی ہو جائے گی. تو کبھی ڈیفرڈ پرائس سستی بھی ہوتی ہے. آپ یہ موبائل ہیں، یا آپ دیکھیں نا موبائل وقت کے ساتھ مہنگے تو نہیں ہو رہے نا، سستے ہو رہے ہیں.
تو کئی دفعہ فیوچر پرائس پریزنٹ پرائس سے کم ہوتی ہے. یہ بات میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کریڈٹ سیل میں جب آپ ڈیفرڈ پرائس زیادہ چارج کرتے ہیں تو یہ ربا کیوں نہیں بنتا. تو بنیادی طور پہ اس میں یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ہمیشہ کریڈٹ پرائس جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تو آپ کی صرف کنونشن ہے. اسلامی بینکوں نے سمجھاؤ یہ طے کر لیا کہ ہم نے زیادہ لینی ہے. یہ بنیاد ہے ان پر تنقید کی کہ آپ ہمیشہ فیوچر پرائس کو زیادہ کیوں رکھتے ہیں. یہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے چیز نے مہنگی ہونا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں چیزیں سستی ہو رہی ہوتی ہیں فیوچر میں. یہاں سے وہ بنیاد نکلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ وہ سودی کیلکولیشن کو ایکویٹ کر رہے ہوتے ہیں. خیر یہ میں اس پہ ابھی جا نہیں رہا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ماڈل بنا کیسے تھا کہ اسلامی بینکنگ کی طرف جب ہم چلنا شروع ہوئے تو 80 کی دہائی میں آ کر یہ چیز بھی ایڈ ہوئی. پھر اس کے بعد جب مزید آگے چلے تو ایک اور بڑا اہم شفٹ آیا. اچھا یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایڈ ہو گئی ماڈل کے اندر بلکہ ان کی تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن شروع ہوئی. یعنی پہلے اسٹیپ پر ڈیفنس نہیں تھا بلکہ اپالوجی تھی. اپالوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں عذر پیش کرتا ہوں کہ چونکہ شرکت و مداربت میں بڑے مسائل ہیں تو لہٰذا ہم اس طرح کے ماڈلز کو یوز کریں گے بوجہ مجبوری. اور وقت کے ساتھ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے اسلامی بینکاری گرو کرے گی مضبوط ہوگی یہ جو سیل بیسڈ کانٹریکٹس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے یا ان کا شیئر کم ہو جائے گا اور اس چیز کو جو ریپلیس کرے گی چیز وہ کیا ہوگی وہ شرکت اور مداربت ہوگی کیونکہ وہ واقعی آئیڈیلی ہونے چاہیے جیسا کہ اسلامی بینکاری کے لٹریچر کو لکھنے والوں نے پرسیو کیا تھا. پہلی سٹیپ میں آپ لٹریچر پڑھ لیں اس سے زیادہ چیز نظر نہیں آئے گی. اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن پھر ایک جنریشن آف اسلامک اکانومسٹ ایسی سامنے آتی ہے جو اس کا ڈیفنس پیش کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ مثالی موڈز نہیں ہیں یہ تو گویا اسلامی بینکاری کے ائمہ کی غلطی تھی. ایسا تو کچھ نہیں ہے. جیسے شرکت و مداربت بالکل جائز کانٹریکٹس ہیں ویسے ہی یہ سیل بیسڈ کانٹریکٹ بھی اسی طرح جائز ہیں. 1986 میں پہلا ایسا ایک پیپر آیا جس میں بالکل کھل کر دفاع کرنے کی کوشش کی کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو بالکل جائز ہے. اور یہ بالکل اتنا ہی مثالی ہے جتنا شرکت و مداربت کو. یعنی ان کی تنقید کی بنیاد یہ تھی لٹریچر میں کہ شرکت و مداربت کو ایکسکلوسیولی مثالی کہنا یہ ایک بغیر دلیل کی بات ہے. پھر اس کا مطلب ہے اب اپالوجی ڈیفنس میں تبدیل ہو گئی. ڈیفنس میں اور اپالوجی میں فرق ہے. عذر میں غلطی مانتا ہوں, میں کہتا ہوں لیکن اس کی توجہ یہ ہے, وجہ یہ ہے بھائی میں مجبور ہوں وغیرہ. لیکن ڈیفنس یہ نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں غلطی ہے ہی نہیں, تو بلا وجہ میرے پہ الزام لگا رہے ہو کہ میں غلط, تمہارا مفروضہ غلط ہے. تو اب وہ اپالوجی ڈیفنس میں کنورٹ ہوئی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک میجر ریویژن تھی تھاٹ میں, یہ ایک چینج تھا. مجھے ابھی اصل میں وہ آتھر کا نام یاد نہیں, حمود کر کے ایک ملیشین آتھر ہیں اور ایک اور ہیں, مجھے ابھی ان آتھر کا, یہ ملیشین آتھرز نے سب سے پہلے یہ آرگیومنٹ ڈیولپ کیا تھا. جی سر, جب جس طرح آپ نے بھی مرابہ مشارکہ اور مضاربہ مشارکہ مرابہ کے لیے کہا کہ اس کا جواز کی حد تک میرے پسندیدہ نہیں تھا, لیکن مرابہ کے بارے میں ابھی مفتی تقی عثمان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نارمل طریقہ کار تھا اور اسی کی بنا پر ان کو کفار کو یہ اشکال تھا کہ انما البیع مثل الربا, کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل جس طرح آج ہمیں اس طرح آپ نے کہا کہ نارمل کنونشنل کا رکھے اسلامک کا رکھے تو عام بندہ کو لگے بالکل سیم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کو بھی اسی وجہ سے کیونکہ یہ بالکل بظاہر ایک ایسا لگتا ہے. تو چلے اس کے اوپر انشاءاللہ کر لیتے ہیں. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈائیورجن ہو جائے گی, میں ڈائیورجن کی طرف جانا نہیں چاہ رہا. میں ابھی آپ کو ذرا تاریخ سنا رہا ہوں, یہ چیزیں ڈیولپ کیسے ہوئی ہیں. یہ میں تنقید نہیں کر رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کیسے شفٹ آیا. یہ تنقید درست ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے, اس کا دفاع کیسے ہوگا یہ بھی الگ بحث ہے. ابھی آپ جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ ہاؤ دا تھنگس پروگریسڈ, لٹریچر ایوالو کیسے ہوا ہے, تھوڑا سا یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے. دیکھیں کسی بھی موضوع کی بحث سمجھنے میں بہت اہم کلیدی کردار یہ چیز پلے کرتی ہے کہ مجھے تاریخ پتہ ہو نظریات کی, کہ وہ ایوالو کیسے ہوئے تھے, کس پوائنٹ پہ جا کے کیا چیز کس وجہ سے ڈیولپ ہو گئی.
ورنہ میں خود ہی ایک پس منظر بناؤں گا کہ یہ یوں ہوگا وہ ہوگا. وہ تو ہمارے پس منظر ہوتے ہیں, ہسٹری ویسے نہیں چلی ہوتی. کیا وہ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ پوزیشن لینی پڑ گئی. مشارکہ اور مداعبہ کو کنہوں نے مثالی قرار؟ یہ تو جو 1940 کے جو لٹریچر ہے 50 کا 60 کا وہ سب نے یہی باتیں لے. کون تھے سر اس ٹائم پہ؟ وہ ابھی میرے نیم میں ابھی سارے نام نہیں ہیں, میں اصل میں یاد کر کے نہیں آیا ہوا. وہ میرا ایک آرٹیکل ہے, میں شیئر کر دوں گا, اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ تو اصل میں اسپونٹینیسلی میرے ذہن میں آیا کہ میں تھوڑی سی تاریخ بھی بتاؤں. میں نے کیا گفتگو کچھ اور کرنی تھی, تو میں نے وہ وقاص ان سے کہا بھی تھا کامران صاحب سے کہ ایک لیکچر کے لیے شروع کر کے دیکھتے ہیں, اگر مزہ آئے گا تو پھیلا لیں گے, نہیں آئے گا تو بس میں ایک کے بعد دوسرے کے لیے نہیں آؤں گا. تو بس مزہ آ رہا ہے, تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں. تو دوسرا یہ ایک اہم پوائنٹ آ گیا جب ڈیفنس ہوا. اب اس کے بعد ایک اور نئی تبدیلی یہ آئی ہے اسلامی بینکاری کے لٹریچر میں, اس کو میں سیکنڈ ڈرفٹ کہتا ہوں. پہلا ڈرفٹ یہ تھا کہ اپالوجی سے آپ کنورٹ ہوئے ڈیفنس کی طرف, اور پھر ڈیفنس کے بعد آپ نے ایسے ماڈلز جس کو فائنینشیل انجینئرنگ کہتے ہیں کہ اب ہم سلم کا پیرالل کرنسی سلم, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی جو انجینئرنگ ہے نا, ڈیریویٹیوز, بیع الدین, یہ وہ ٹرانزیکشن فارمز ہیں جس کو نئی جنریشن, جس کو میں کہتا ہوں پروفیشنل اسلامک اکانومسٹ, یعنی جن لوگوں نے اسلامی بینکنگ کو پرسیو کیا وہ پروفیشنل نہیں تھے, وہ علماء یقیناً پروفیشنل نہیں تھے. انہوں نے خلوص کی نیت سے جنت کمانے کے لیے, صرف اس نظریے کہ مسلمانوں کو حرام سے بچایا جائے, انہوں نے یہ چیزیں پروپوز کی کہ ہمیں تبدیلی لانی چاہیے, یہ سود تو جائز نہیں ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب وہ یونیورسٹیز کے اندر وہ چیز پہنچ گئی, اس سے ایک نئی قسم کی پروفیشنلز پیدا ہوئے ہیں جو بنیادی طور پر تو MBA اور BBA ہوتے ہیں, لیکن ساتھ تھوڑی سی اسلامی بینکنگ بھی پڑھتے ہیں. یہ اب ایک نیا قسم کا بلینڈ ہے. کسی کی نیت پر ہم حملہ نہیں کرتے کہ یہ جنت نہیں کمانا چاہتے, ہم کوئی ایسی بات نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک نیا قسم کا بلینڈ ہے. کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کنونشنل فائنینس کے اندر, تو اس سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو چونکہ میں اس کے اندر سوچ رہا ہوں تو آئی ایم آلویز سیکنگ فار لیجیٹمیسی, کہ میں چیزوں کا سم ہاؤ اس سسٹم کے اندر جواز پیدا کر لوں. انیشیلی اگر ہم لٹریچر پڑھیں علماء کا تو یہ بات بالکل واضح تھی کہ ڈیریویٹیوز, اب یہ فائنینس کی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے, اس طرح کی ٹرانزیکشن کی اسلام میں جواز نہیں ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے, ان کے اسلامی ماڈل بنا لیے گئے ہیں. یہ جو ورکنگ ماڈلز ہیں جن کا میں نے ابھی کچھ نام لیا, یہ ایسے ماڈل تھے جو اوریجنل ماڈل کے مطابق غیر پسندیدہ نہیں تھے, ممنوع تھے. یعنی یہ 3 لیئرز ہو گئے. پہلا ہے مثالی, پھر درمیان میں ایک لیئر رکھی گئی کہ مثالی نہیں ہے لیکن چلیں بہرحال جائز ہے, لیکن مجبوری میں کر لو, کم کرو. یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی پوزیشن ہے. اب نہیں یہ پھر پوزیشن آئی کہ نہیں, اس میں کوئی دفاعی پوزیشن کی ضرورت, اپالوجی کی ضرورت نہیں ہے, دونوں برابر ہیں. اگر یہ دونوں برابر ہیں تو دیر از اونلی ون اسٹیپ, کہ اب آپ ایک اسٹیپ اور آگے جائیں, آپ کہیں گے نہیں یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن جن کو تم ممنوع کہتے ہو یہ بھی جائز ہے. تو اب جو اسلامی بینکاری کا جو ورکنگ ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے وہ ایک ایسا ورکنگ ماڈل ہے جس میں تقریباً اب یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کنونشنل بینک جو کرتا ہے ہم کوئی ایسی کاغذی کارروائی پوری کر لیں کہ وہ ہمارے لیے جائز ہو جائے. اب اسلامی کریڈٹ کارڈز بھی ہیں, اب اس کے پیچھے بڑی ایک کمپلیکس قسم کا وہ ورکنگ ماڈل بناتے ہیں. بہرحال یہ اس طرح کیوں ہونے لگا ہے, میں آپ کو صرف ابھی میں نے ایک اوور ویو دیا ہے, کوئی تنقید نہیں میں نے کی ہے, میں صرف یہ آپ کو سمجھایا ہے کہ ہوا کیا ہے 3 فیزز میں کیسے ہم ڈرفٹنگ اوے فرام دا آئیڈیل ہوا ہے ہمارے نظریاتی سطح پر. اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرفٹنگ اوے فرام دا آئیڈیل ہے تو یہ خود اسلامی بینکاری کے اپنے جو تھیوریٹیکل لٹریچر ہے یہ اس کے اندر سے بات ہے. ابھی تو باہر سے آئے ہی نہیں ہیں ہم کے جو ناقدین باہر کھڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ابھی وہ بات نہیں ہو رہی. ابھی جب میں اسلامی بینکاری کا اپنا لٹریچر پڑھتا ہوں تاریخی طور پر تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ 80 میں آپ نے یہ کیا, 90 میں جا کے آپ یہاں کھڑے ہو گئے, پھر 2000 میں اب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. سر جو اس دوران جو پیرلل اسلامی دنیا ہے وہ بھی اسی طرح ایوالو کر رہی ہے. اصل میں یہ گلوبل ورلڈ جس کو آپ جب ہم کہہ دیتے ہیں نا تو وہ اس کا ایفیکٹ پھر ہر جگہ چلتا ہے. اب ایک جگہ کا لٹریچر
ہر جگہ پہنچ رہا ہے نا، بہت آسانی سے پہنچ رہا ہے. اور علم کی دنیا میں پہلے بھی علاقوں کے حساب سے سیگریگیشن ممکن ہوا ہی نہیں کرتی تھی. ایک جگہ کا اسکالر اگر ایک کتاب پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنی جگہ بیٹھ کے کہتا ہے یار یہ یوں کرو، اس کے اسٹوڈنٹس وہاں پیدا ہو جاتے ہیں. تو علاقوں کے حساب سے یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے کس علاقے کے بندے نے یہ بات کہہ دی، ٹریس کر کے آپ یہ کہہ لیں گے. لیکن اس کا عین ممکن ہے جہاں سے بات کی وہاں والوں نے نہیں لی، انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، شیطانی بات ہے یہ نہیں لینی، اور دوسروں نے لے لی تو وہ آگے لے کے چل پڑتے ہیں. تو یہ علاقوں کے حساب سے بڑا مشکل ہے یہ ڈائیکاٹمی کرنا. تو جی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اسلامی بینکاری میں جیسے میں نے کہا کہ جو ان کا جو ایکچولی ورکنگ ماڈل ہے نا نظریاتی سطح پر، وہ یہ ہے کہ جو اکنامکس کا ماڈل ہے یہ اسلامی بنایا جا سکتا ہے کچھ تبدیلیاں کر کے. اس کو ہم کہتے ہیں ریویژنزم، اس کو ریویژنسٹ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اور اس کو ہم کنٹراسٹ کرتے ہیں ماڈرنسٹ ایٹیٹیوڈ سے. ماڈرنسٹ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ میں اسلامی تاریخ پر یہ حکم لگاؤں کہ ہماری تاریخ میں اسلام کو صحیح نہیں سمجھا گیا. اس کو ہم کہتے ہیں یہ تجدد پسندانہ رویہ ہے کہ میں اپنی تاریخ فہم اسلام کو غیر معتبر کہہ دوں. بھائی ہمارے فقہا صحیح نہیں سمجھے، اسلام کو سمجھیں، اجمی سازش کا شکار ہو گیا. اس طرح کی گفتگو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اگر میں اپنی تاریخ کے بارے میں یہ پوزیشن لے لوں کہ میری تاریخ میں جو اسلام سمجھا گیا ہے وہ غیر معتبر ہے، وہ درست نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر مجھے اسلام کا ایک نیا فہم پیدا کرنا ہوگا، اور اس کا نمائندہ پھر میں خود ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی اچھا سارے غلط سمجھیں تو بھائی صحیح کون ہے میں بتا رہا ہوں، میری کتاب پڑھ لو، میری کتاب میں صحیح اسلام لکھا ہوا ہے. یہ رویہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تجدد پسندی، کہ میں اپنی تاریخ کے بارے میں شرمندہ ہو جاؤں، اس کو ڈسکریڈٹ کروں. اس کے مقابلے میں ایک اور دوسرا رویہ ہے، اس کو ریویژنزم کہتے ہیں، کہ میں اپنی تاریخ کو ڈس اون نہیں کرتا بس اس کو ری انٹرپریٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں اسلام صحیح سمجھا گیا ٹھیک ہے، اور وہ وہی تو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. میں اپنی تاریخ میں جا کر اس طرح سے اس کو ری انٹرپریٹ کروں کہ وہ لگے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک استدلال کیا گیا کہ حضور کے دور میں ایسا ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ پہلے بینکار تھے، یعنی اس طرح کا پورا لٹریچر آپ کو مل جائے اسلامی بینکاری کا، اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ امام ابو حنیفہ بھی اسی طرح کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بھی یہ کام کرتے تھے. اب جب میں یہ استدلال کر رہا ہوں میں اپنی تاریخ کو رد نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے عمل کی لیجیٹمیسی اپنی تاریخ ہی سے نکال رہا ہوں. اور میتھڈ میرا کیا ہے کہ میں اپنی تاریخ کو اپنے تناظر میں ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ریڈنگ درست ہے یا غلط ہے یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے یہ تجدد پسندانہ رویہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلامک بینکنگ ماڈرنسٹ ڈسکورس نہیں ہے، ریویژنسٹ ڈسکورس ہے. یعنی یہ ہماری اسلامی تاریخ کے اندر سے اور فقہ کے احکامات سے ہی ایسی گنجائشیں اور ایسی چیزیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اسلام کے ساتھ ماڈرن پریکٹسز کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو. یہ فرق ہے. جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم مختلف رویے جن کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کچھ تجدد پسند ہیں، کچھ ریویژنسٹ ہیں، کچھ اس کے اندر پھر ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ذرا کنزرویٹو ہیں، کچھ ایک تو یہ کہ یہ جو اصطلاحات اور ڈبے بناتے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں. اب ظاہر ہے یہ ڈبے فکس نہیں ہوتے. ایک بندے کی ایک ٹانگ اگر کسی ایک جگہ جڑی ہوئی ہے دوسری ٹانگ دوسری جگہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی ایک ہی شخص کی فکر میں یہ طے کرنا کہ یہ پورا ایک طرف ہے یا دوسری طرف ہے. مثلاً مولانا مودودی کو آپ اگر ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں، مولانا مودودی کی سیاسی فکر جب آپ پڑھیں گے نا تو وہ جو ان کی مشہور کتاب ہے جو سب سے زیادہ کنٹروورشل بھی، خلافت و ملوکیت، اس میں آپ کو مولانا مودودی جب اسلام کی سیاسی تشریح کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو ان کو کہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے بتانے کی کہ یہ باتیں اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کس نے کہی ہیں. اب پڑھ جائیں کوئی حوالہ نہیں ملے گا. لیکن جب آپ ان کی کتاب سود پڑھیں گے نا تو آپ کو فقہا کے حوالے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. پردہ کتاب پڑھیں فقہا کے حوالے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب وہ سیاسی تشریح کرتے ہیں ان کو کوئی حوالہ ہی نہیں ملتا پیچھے کہ یہ بات کون کہتا ہے کہ اسلام کا خلافتی نظام یہ ہے. نا ہی واز ری انٹرپریٹنگ. اب مولانا مودودی کو میں کیا کہوں، وہ متجدد تھے، وہ ریویژنسٹ تھے. بڑا مشکل ہے. ایک ہی شخص کی فکر کے اندر کوئی ایک پہلو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ماڈرنسٹ ہو گیا ہے، کہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ریویژنسٹ ہو گیا. یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر شخص پر ایک سطح کی تنقید نہیں ہوگی.
جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کو کوئی سمجھا ہی نہیں صحیح، اسلام تو اصل میں سوشلزم ہے، تو اب یہ بالکل ڈیفرنٹ مقدمہ ہے اس شخص سے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں اسلام اصل میں مارکیٹ اکانومی ہوتی ہے، اور دیکھو فلاں فلاں حدیث سے بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اس شخص سے گفتگو کرنے کا انداز اور ہوگا، اس شخص سے گفتگو کرنے کا انداز وہ ہے جو بات ہی نہیں مان رہا۔ اس شخص کو تو ہم سمجھا لیں گے کہ تم یہ جو حدیث کا مفہوم سمجھ رہے ہو تو ائمہ حدیث نے نہیں سمجھا، فقہا نے یہ نہیں سمجھا، تو اس کے ساتھ تو گفتگو اس پلین پر ہو سکتی ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ فقہا وغیرہ جو کہتے ہیں مجھے کیا لگے، اس کے ساتھ اب گفتگو اس طرح نہیں ہوگی، وہ تو بہت زیادہ دور چلا گیا۔ تو یہ ایک ہوتا ہے نتائج کا اختلاف، ایک ہوتا ہے میتھڈالوجی کا اختلاف، تو ساری چیزیں ایک جگہ تو نہیں ہوں گی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری میتھڈالوجی کامن ہے، وہ ہم ذرا آرام سے برداشت کریں گے، وہ نتیجے پھر دیکھیں گے کتنا دور گیا ہے، نتیجے میں زیادہ دور نہیں گیا۔ دیکھیں یہ ہمیشہ چلا آیا ہے، کبھی بھی چیزیں ایسی نہیں رہیں کہ سارے لوگ ایک ہی بات کرتے آئے ہیں، ایک کو لگتا ہے دوسرا بہت غلط ہو گیا، دوسرا کہتا ہے تم ایسے غلط کھڑے ہو، پھر بعد میں 100 سالوں بعد لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بلا وجہ کا اختلاف تھا، اتنا بڑا اختلاف تھا نہیں، چھوٹا ہی اختلاف تھا، لیکن کسی گرما گرمی کی وجہ سے اپنے دور میں یہ بہت بڑا ان کو لگا۔ تو یعنی یہ چلتا رہتا ہے، یعنی کنٹمپرری ڈیبیٹس اور ہیٹ لیتی ہیں، اور وقت گزرنے کے بعد وہ لگتا ہے کہ یہ اتنی بڑی کوئی ایشو تھا ہی نہیں، یہ تو صرف لفظی نزاع تھا، وہ اس چیز کو یوں ڈیفائن کر رہا تھا، دوسرا یوں ڈیفائن کر رہا تھا۔ اکثر اختلاف ریزالو ہو جاتے ہیں یا وہ سیٹل ہو جاتے ہیں جیسے جیسے انڈرسٹینڈنگ اور کنسیپٹس ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تو ان پرنسپل درست ہے کہ سب کو ایک لاٹھی سے تو نہیں ہانکا جائے گا۔ خیر اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے سامنے اسلامی بینکاری کا جو پروپوننٹس ہیں ان کا مقدمہ کیا تھا اور وہ کیسے ایوالو اور گرو ہوا۔ اب اگر ہم ناقدین کی طرف آ جائیں تو ناقدین کو میں یعنی تنقید کو ہم 3 سطح پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارشل انالیسس کریں۔ پارشل انالیسس سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اسلامی بینکاری کا جو ورکنگ ماڈل ہے، جس طرح سے وہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کہیں اس کے اندر شریعت کے کوئی قوانین اصول وائلیٹ تو نہیں ہو رہے۔ مثلا جس کو شریعت نے، فقہ حنفی مثال کے طور پر اگر میں لے لوں، فقہ حنفی نے یا شافعی جس چیز کو شرکت کہہ رہی ہے اس کی جو شرائط ہیں، کیا اسلامی بینکاری کے ماڈل کے اندر ان شرائط کا لحاظ کیا جاتا ہے یا وہ نہیں کرتے؟ یا مداربت جس کو کہا جاتا ہے، جس کو بے سلم کہتے ہیں، جس کو مرابحہ کہتے ہیں، کہ اس کے درست ہونے کی جو شرائط ہیں وہ اس میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی؟ جس کو اجارہ کہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے، شریعت کے کہیں قوانین کی وائلیشن، جو لا ہے اس کی وائلیشن تو نہیں کر رہی ہے، مطلب جو انہوں نے اپنا کانٹریکٹ بنایا ہوا ہے وہ درست ہی نہیں ہے۔ جب میں اس طرح کا تجزیہ کرتا ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پارشل انالیسز ہے۔ پارشل سے مراد یہ ہے کہ میں یعنی قواعد اور ضوابط فقہ کے اندر جو موجود ہیں کسی بھی ٹرانزیکشن کے درست ہونے کے لیے، اس کی کنسسٹنسی اور اپلیکیشن کو چیک کر رہا ہوں پریکٹس کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں پارشل انالیسز ہے۔ اس طرح کا فتویٰ 2009 میں جاری ہوا تھا بنوری ٹاؤن سے اسلامی بینکاری کے خلاف، کہ اسلامی بینکاری میں بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کو مشارکت کہتے ہیں، جس کو مداربت کہتے ہیں، جس کو مرابحہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب لوگ وہ سارے کام اس طرح سے کر رہے ہیں جو اصل میں شرکت مداربت نہیں ہے۔ اور یہ وہ بڑا مشہور فتویٰ ہے جس کے اوپر کئی علماء دیوبند نے جو ہے سائن کیے، اور پھر علماء دیوبند کیونکہ کنٹروورسی انہی کے درمیان آ گئی تھی تو دارالعلوم کراچی اور ان کے جو حامیین علماء تھے وہ ایک طرف تھے اور بنوری ٹاؤن اور وہ دوسری طرف تھے۔ پھر مولانا تقی عثمانی صاحب نے 2009 میں ہی 1 سال بعد اس کا جواب بھی دیا تھا غیر سودی بینکاری کے نام سے، کہ جو آپ نے تنقید کی ہے ہمارے ماڈل کے اوپر یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ڈیبیٹ چلی ہے، یہ ایک پہلو ہے دیکھنے کا، واٹ از رانگ ان دا پریکٹسز آف اسلامک بینکنگ، ڈے ٹو ڈے پریکٹسز جو کر رہے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں۔ سر یہ اب جس سے جامعہ بنوری ٹاؤن ہے ان کا فتویٰ میں ملتا ہے، مطلب ہم اس کو، لیکن انہوں نے سر ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، مثلا سمجھا نہیں بات؟ فتویٰ ملتا ہے وہ کس بنا پہ؟ نہیں، وہ بڑی موٹی کتاب ہے ان کی، 2008 میں پوری کتاب چھپی تھی ایک، وہ فتویٰ نہیں تھا صرف، فتویٰ الگ سے چھپا تھا جس کے اندر انہوں نے ورڈکٹ دی تھی، وہ ورڈکٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ پوری کتاب کی صورت میں الگ چھپی تھی۔
وہ موجود ہے, وہ مل جاتی ہے. بلکہ اگر آپ وہ گوگل وغیرہ کریں ڈاؤن لوڈیبل ورژنز بھی اس کے موجود ہیں, وہ ہے, وہ کتاب, وہ عام ہے, موجود ہے وہ. دوسری طرح کی تنقید کا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک سٹیپ اور اوپر اٹھوں اور اب ہم یہ سوال اٹھائیں کہ یہ جو موجودہ فائنینشیل ماڈل ہے بینک کا, کیا اس کے اندر رہتے ہوئے اسلامی بینکنگ پاسبل بھی ہے یا نہیں. یہ ایک سٹیپ اور میں اب ایبسٹریکٹ کر گیا. یہاں پر جو فنڈامنٹلی بحث ہے وہ اس نقطے پر ہے کہ بینک اصل میں ہے کیا. کیا بینک ایک فائنینشیل انٹرمیڈیری ہے جس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی, یا بینک اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہے. اور اگر وہ کچھ اور ہے تو وہ جو کچھ اور ہے اس کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے. زیادہ اسپیسیفک اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ جو کرنسی کریشن کا سسٹم ہے, کیا یہ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بینک جس طرح سے کرنسی کریٹ کرتا ہے یہی غیر اسلامی ہے, ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں ہے, تو پھر آپ اس کے اندر مرابہ کیسے کر رہے ہیں, اجارہ کیسے کر رہے ہیں, یہ تو بیکار کی بات ہے نا. شراب سے میں کہہ رہا ہوں اب کوئی کام کر رہا ہوں, تو وہ تو مطلب میں کہوں کہ اس کا میں نے یہ جو حرام چیز تھی اس کے ذریعے میں نے یہ اس کے اندر ساری اپروپریٹلی ڈال لیا, دیکھو یہ بریانی صحیح بن گئی ہے, تو بھائی وہ حلال نہیں ہوگی, وہ چیز جو انگریڈینٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ اب آپ ایک اس کو ہم کہہ رہے ہیں ون اسٹیپ ہائر ان یور ایبسٹریکشن, کہ اب میں ڈے ٹو ڈے پریکٹسز میں نہیں ہوں بلکہ اس کے فنڈامنٹل اصول جو اس کے پیچھے کار فرما ہے اس پہ جا کے گفتگو کر رہا ہوں. آج کی جو ہم گفتگو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے, جس کو تھوڑا سا میں پھیلاؤں گا. تیسری یہ کہ ایک سٹیپ اور اوپر اٹھ جائیں. اب میں کہوں کہ نہیں ویسے یہ غلط لکھا گیا, پہلے میرا ذہن تھا کہ یہ کریں گے, اب میں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کریں گے, اب ہم وہ کریں گے انشاءاللہ, دوسرا کریں گے. وہ یہ ہے کہ میں ایک سٹیپ اور اوپر اٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ ہم ذرا نظام کی سطح پر جا کر انالیسس کریں کہ سرمایہ دار, یہ جو بینک کا اور سرمایہ دارانہ نظام کا آپس میں کیا تعلق ہے. پھر سرمایہ دارانہ نظام جن قسم کی ویلیو سسٹم کو پروموٹ کرتا ہے, کیا وہ ویلیو سسٹم اسلام چاہتا ہے کہ ہو. اب یہ میں ایک اور سٹیپ اوپر, میں بینک کی سطح پر نہیں انالیسس کر رہا, میں اوپر اٹھ گیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ بینک اصل میں اس سسٹم کے اندر ہوتا ہے, اس کے باہر نہیں ہوتا. اگر میں اس نظام کو سمجھوں گا تو بینک میرے لیے ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. اب یہ ایک اور سٹیپ میں اوپر چلا گیا. جی مطلب ظاہر بات ہے وہ بات کی ڈسکشن نہیں ہے, لیکن میں کیونکہ ڈسکشن اس طرف جا رہی تھوڑا سا اونچا بولو. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ڈسکشن اب اس طرف جا رہی ہے نا کہ ہم لوگ اب کیپٹلزم سے آ کے تو اس کو کیپچر کریں گے کہ اسلامک بینکنگ کیا مسئلہ ہے. تو میں ایک کوشچن, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اسلامک بینکنگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس پرسپیکٹو میں ہے کہ یعنی ایک عام آدمی ہے, وہ سوال کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں, میں فلاں کام کرتا ہوں, تو مجھے بینکنگ کے ساتھ یہ فلاں معاملات کرنے ہی پڑتے ہیں. تو اب میرے پاس سلوشن کیا ہے. ایک سلوشن تو یہی ہے کہ جو کنونشنل بینک ہے اس کو یوز کرتا رہوں. دوسرا یہ کہ اسلامک بینکنگ کے نام سے سو کارڈ مطلب یہ کہ کچھ آلٹرنیٹ دیا گیا ہے جس میں سود کی کہہ لیں کہ پرسنٹیج تھوڑی سی گھٹا دی گئی ہے. تو اب ایک عام آدمی جب یعنی مفتی سے سوال کرتا ہے تو وہ ایک جواب چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس سولوشن کیا ہے. تو میرا کوشچن ابھی مطلب ظاہر بات ہے آنسر بعد میں آئے گا, لیکن ابھی گفتگو اسٹارٹ ہو رہی ہے تو میں یہ کوشچن پوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا آنسر ہو سکتا ہے اینڈ پہ مل جائے. ٹھیک ہے آپ کی بات. وہ یہ ہے کہ یعنی موجودہ نظام کے اندر یعنی جو ہم ساری بھی بحث کریں گے, کیا ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ملے گا ہمیں کوئی, یا یہ کہ وہ جو سو کارڈ کہلاتا ہے اسلامی انقلاب, وہ جو آلٹرنیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کے بعد ہی پاسبل ہوگا. اگر ایسے ہے تو مطلب فوری طور پہ سولوشن کیا ہوگا, مطلب یہ بھی بات ہے. آلٹرنیٹو میں بتانے نہیں آیا. پہلی بات میں سوال سمجھ گیا ہوں, یہ میرا خیال تھا کہ بالکل لیکچر کے آخر میں آئے گا سوال, لیکن یہ پہلے ہی آ گیا. اچھا, یعنی سوال یہ ہے کہ جو خواتین سائٹ پہ نہیں سن سکے, سوال یہ ہے کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید کوئی انقلابی گفتگو ہوگی,
تو بھائی عام آدمی کیا کرے, اس نے تو اپنی ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز کرنی ہے, تو اس کا کیا کرے کہ آپ کے پاس کوئی متبادل ہے. تو لیٹس ڈیفر دس کویسچن. اور دوسری اس پہ اصولی بات صرف کہہ کر اصل بات کی طرف آتے ہیں. نہیں, سوال ان کا یہ ہے کہ ایک عام آدمی وہ کیا کرے سوائے اسلامی بینکنگ کے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ کہاں جائے, اس کے پاس کیا سولوشن ہے؟ تو سولوشن کیا ہے, الٹرنیٹو کیا ہے, اس کو دیکھ لیں گے. لیکن ایک بنیادی بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں میں ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں میرے پاس کوئی بھائی الٹرنیٹو نہیں ہے, اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوگا کہ میری بات کی کوئی قدر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ آپ گفتگو کس سطح پر کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو کیسے فنکشنل بنانا ہے. اگر یہ گفتگو ہے تو میرے پاس بھی جب کوئی بندہ آتا ہے نا, کہتا ہے میں کیا کروں, میں کہتا ہوں جاؤ اسلامی بینک میں کھلوا لو اپنا اکاؤنٹ, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا نا وہ. لیکن یہ گفتگو نہیں ہے. میں یہاں اس نیت سے گفتگو نہیں کرنے آیا کہ میں نے عام آدمی کے ڈیلی روٹین کے مسئلے حل کرنے. گفتگو کی ایک سطح یہ ہوتی ہے کہ آپ پالیسی میکر کو ایڈریس کر رہے ہیں, جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے نا, اس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کیسے ہوتا ہے, نظام کیسے چلایا جانا ہے, آپ اس کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں پھر یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں وہ ابھی فنکشنل اور پاسبل ہے یا نہیں ہے. وہ تو پاسبل بنانی ہے. اگر وہ پاسبل ہوتی تو وہ ہو رہی ہوتی نا ابھی. اور جتنی آپ پالیسی میکنگ کی گفتگو کرنٹ سسٹم سے دور ہوگی اتنی وہ کم پاسبل ہوگی. تو جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ یہ پالیسی گائیڈ لائن ہوتی ہے جو ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ وہ ڈسکورس کا حصہ بنے, وہ پالیسی میکنگ کا حصہ بنے. اگر ہم میں سے ہی کل کو کوئی پالیسی میکر بنے تو وہ ان لائنز پر سوچتے ہوئے پالیسی میکنگ کرے. عام آدمی کے لیے یہ گفتگو نہیں ہے. ایک عام آدمی کیسے وہ اسی طرح جیسے کر رہا ہے وہ کرتا رہے بس, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو معاف بھی کر دیں گے. ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ. تو کیونکہ ظاہر بات سولوشن تو آنا نہیں ہے. تو اب میں یہ صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یعنی یہ بات دیکھیں سولوشن کی تڑپ ہی سولوشن پیدا کرتی ہے. جب تک تڑپ نہیں پیدا ہوگی تو میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا. سر پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ بات کہ اسلامک بینکنگ آئیڈیل نہیں ہے, مطلب مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ظاہر بات ہے جو فتویٰ کی بات آ رہی تھی, اس کے بعد وہ بھی ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. لیکن میرا خیال ہے ہم نا ڈیویشن کر رہے ہیں. میں آپ کی تڑپ سمجھ رہا ہوں, یہ تڑپ میری ختم ہو گئی ہے. مجھے اب ان سوالات میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی کہ بھائی جلدی سے کوئی الٹرنیٹو ہے. بھائی جلدی سے الٹرنیٹو ہم سب مر جائیں گے موسٹ لائکلی. یہ نظام ایسے ہی چلے گا. یہ نظام جو ہے یہ کئی صدیاں لگ کے یہاں پہنچا ہے. اگر میری یہ خواہش ہے کہ یہ جلدی سے بدلے تو یہ اس لطیفے والا بادشاہ ہے کہ جو اس کو یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں تو بوڑھا ہو گیا, میں مر جاؤں گا, تو اب نا میرے گھر کے سامنے لیکن درخت نہیں ہے, ایک بڑا زبردست قسم کا بڑا سا درخت ہونا چاہیے جس کو میں دیکھوں صبح اٹھ کے. تو وہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے, کہتا ہے یار درخت کا انتظام کرو جلد از جلد. اب وزیر کہتا ہے بادشاہ صاحب درخت تو ایسے نہیں لگتے. نہیں, وہ کہتا ہے لاؤ نہیں تو میں تمہیں مروا دوں گا یہ وہ. تو اب وزیر پریشان ہو کے کیا کرتا ہے, جاتا ہے کہیں سے بڑا ہی نا ہرا بھرا درخت زمین سے اکھڑواتا ہے اور لا کے بادشاہ سلامت کے گھر کے سامنے لا کے اس کو فکس کروا دیتا ہے زمین میں, اس کی جڑیں وڑیں ڈال کے. کچھ دنوں کے بعد وہ درخت مرجھا جاتا ہے. اب جو مرجھا جاتا ہے تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے بھائی یہ کیا چکر ہوا ہے. تو وہ وزیر کہتا ہے بادشاہ صاحب آپ کو جلدی ہے, اللہ تعالیٰ کو تو جلدی نہیں ہے. تو بھائی ہمیں جلدی ہے, تو یہ نظام تو ایسے نہیں بدلے گا آرام آرام سے. پوائنٹ یہ تھا کہ یعنی یہ بات کہ یہ آئیڈیل ہے, یہ تو ظاہر بات ہے ریکگنائز مفتی تقی عثمانی صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ مطلب خود کہہ رہے ہیں. یہ سر آپ کوارڈینیٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ آئیڈیل کیا ہے, کہ اس کی یہ پیسے جمع کہاں کرائیں؟ نہیں پیسے جمع کرائیں آپ ان بینکوں میں, بالکل جمع کرائیں. اس کی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت صرف پین کلر کے طور پر نہیں. چلیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے یہ کویسچن جو ہے نا آپ پھر دیکھیں گے کہ جو ہماری گفتگو ہے اس سے یہ سوال پیدا بھی ہوتا ہے. بہت سارے سوالات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال ہے, لیکن جب وہ گفتگو کو دوسری طرح کہیں گے ہم کہیں یہ سوال نہیں ہے, اہم سوال تو کچھ اور ہے سوچنے کا. ٹھیک ہے یہ بھی جائز ہے. اگر تو ورڈک لینا ہے تو میں تو ہر بندے کو یہی کہتا ہوں, میں مفتی نہیں ہوں تو کسی مفتی سے جا کے پوچھ لیں. اگر مجبوراً مجھے ہی جواب دینا ہے تو پھر جائیں جا کے جمع کریں, کیونکہ کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس.
تو یہ تو جواب ہے فوری طور پہ کیا کریں. تو فوری طور پہ یہی کریں. شارٹ رن میں ہم ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو آئیڈیل نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیں. In the short run we always do what is lesser evil. The real choice in our life is not short run. The real choice in our life is what we plan for the long run. کہ کیا میں انٹرمیڈیٹ رن میں ایسے فیصلے کرتا ہوں کہ جو لانگ رن میں میرے لیے یہ مجبوری ختم کر دے کہ میں یہ برا کام کرتا رہوں. ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات میں دیکھیں, ہر جگہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار کیا کروں, اب جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو بیوی بھی نہیں کرنے دے رہی ہوتی. وہ میرے کئی دفعہ والدین کو یا رشتہ داروں کو ہم بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کا موڈ نہیں ہوتا بلانے کا, تو اب ہم سمجھ نہیں آ رہی, تو کوئی لیسر ایول ہی چوز کرتے ہیں نا. تو یہ تو ہر زندگی کے ایک ایک فیصلے میں یہی کر رہے ہیں, لیسر ایول لیسر ایول لیسر ایول. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ لانگ رن میں یہ نہ کروں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے کرتا ہوں. چلو آج نہیں آئے لیکن مستقبل میں تو پھر وہ آنے کی اجازت دیے رکھے. تو یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ شارٹ رن کی گفتگو نہیں ہے, امیڈیٹ کی گفتگو نہیں ہے, یہ تو پلان کی گفتگو ہے. واٹ یو نیڈ ٹو پلان, دیٹس اٹ. اب آ جائیں اصل بات پہ. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک اور ہائر لیول آف ایبسٹریکشن ہے. چوتھی سطح کی تنقید یہ ہے کہ کیا اسلامی بینکاری خود اپنے مقاصد کو حاصل کر پا رہی ہے جس کو وہ کہتی تھی کہ ہاں میں نے کرنا ہے. اب یہ داخلی تنقید ہے. آپ اپنے سامنے والے کو کہتے ہیں اچھا تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ یہی کرنا چاہیے, لیکن کیا تم یہ کر رہے ہو؟ آپ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ یہ ہوگا اسلامی بینکاری سے, یہ ہو رہا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو رہا تو ذرا اپنے یعنی شیشے میں خود ہی ریفلیکٹ کریں کہ آپ وہ مقاصد حاصل کر پا رہے ہیں, اپنے ہی کہے گئے مقاصد حاصل کر پائے. یہ بیسیکلی 4 تناظرات ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے. ہر کسی پر گفتگو کرنے کے لیے الگ طرح کی ٹولز چاہیے مجھے. اگر مجھے اسلامی بینکاری کے اوپر داخلی تنقید کرنی ہے یا آخری طرح کی, تو یہ اور طرح کی گفتگو ہوگی. اگر مجھے فقہی تجزیہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کہاں خرابی ہے, وہ الگ گفتگو ہوگی. اگر مجھے گفتگو کرنی ہے کہ کیا کنونشنل بینکنگ سسٹم میں اسلامی بینکنگ پاسبل ہے, یہ اور گفتگو ہے. اور مزید اوپر جا کر یہ گفتگو کرنا کہ سرمایہ داری سسٹم کے اندر اس کی کوئی کمپیٹیبلٹی ہے, یہ ایک اور ہے. وہ 4th لیئر آف کمپیٹیبلٹی ہم نہیں ڈسکس کریں گے آج انشاءاللہ. جس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے وہ ہے کہ کرنسی کریشن سسٹم کیا ہے. یہ موضوع اس لیے میں فیصلہ کیا کہ ہم اس پر گفتگو کریں کیونکہ باقیوں پر گفتگو عام طور پر ہوتی ہے. سرمایہ دارانہ نظام کے تناظر میں بھی گفتگو ہوتی ہے, اور جیسے وہ بھائی کی طلب ہے وہ بھی کم پوری ہوتی ہے. اس میں ظاہر ہے وہ میں ایک اتنے براڈ پینل پہ چلا جاتا ہوں, اس کی اسٹرینتھ بھی ہے اور اس کی ویکنس بھی ہے اس آرگیومنٹ کی. اس آرگیومنٹ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ریفیوٹیبل ہوتا ہے. وہ اتنے ہائر لیول پر جا کر آپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پکڑنا مشکل ہوتا ہے کہ میں اس کو کیسے گراؤں اب اس کے استدلال کو. لیکن اس کی اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سسٹمز کے لیول کے اوپر کمپیریزن کرنا سکھاتی ہے, اور پھر مجھے بتاتی ہے کہ میں نے واقعی اگر پالیسی بنانی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے والی لانگ رن, تو وہ کیسے ہونی چاہیے. اب اگر اس لائن پر گفتگو ہوگی تو وہ گفتگو پھر یوں ہوگی کہ سرمایہ داری کیا ہے, سرمایہ داری کے مختلف ماڈلز کیا ہیں, کیا اسلام اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے, بینک اس میں کیسے رول پلے کر رہا ہے اس پورے نظام کو پروموٹ کرنے میں. وہ ایک بالکل الگ گفتگو. اس سے پالیسی بھی الگ طرح کی نکلے گی, اسے ایک انقلابی جدوجہد کا جواب بڑا زبردست نکلتا ہے. لیکن میں خون گرمانے آج نہیں آیا, کیونکہ مجھے بتایا کہ ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ ہے جس کے اندر طلباء دین کے علوم سیکھ رہے ہیں. تو مدرسے کا چونکہ تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا ہے کیونکہ آپ کتابیں وہی پڑھتے ہیں, تو وہ ذرا ٹھنڈے خون کے لوگ ہوتے ہیں. وہ انقلاب وغیرہ لانے کے لیے تیار بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا ان کو. وہ اکیڈمیشینز ہوتے ہیں جن کا کام پالیسی ڈیزائن کرنا ہے, لکھنا ہے, پالیسی میکر کو بتانا ہے. وہ ریلیاں نہیں نکالتے, وہ جھنڈے نہیں پکڑ کے نکلتے. تو موسٹ لائکلی ایکیڈمک چونکہ انوائرمنٹ ہے, تو ایکیڈیمک انوائرمنٹ کے اندر وہ گفتگو زیادہ فیزیبل ہے جو ایسا ٹاپک. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ایکیڈیمک انوائرمنٹ. دوسری وجہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ تو ایسی طرح تھوڑی تفریح کی بات ہے, دوسری وجہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر کم گفتگو کی گئی ہے, اینڈ اٹ از لیس انڈرسٹوڈ.
کم اور جو کچھ انڈرسٹینڈنگ پریویل کرتی ہے وہ زیادہ تر مس انڈرسٹینڈنگ ہے. نظاماتی سطح پر بہت گفتگو میں بھی کر چکا ہوں, اب مجھے بھی ذرا تھوڑا دلچسپی بھی کم محسوس ہوتی ہے. یہ وہ پہلو ہے جو میرے خیال میں جس کو اگر ہم ایڈریس کریں تو وہ مقصد جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ افیکٹولی شاید حاصل کر سکیں گے اس میتھڈالوجی کے ذریعے جس پر آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے. مجھے منتظمین کی طرف سے کہا گیا ہے درمیان میں 10 منٹ کا چائے کا وقفہ کرنا ہے. آئی تھنک دس از کوائٹ نیچرل پلیس کہ ہم یہاں 10 منٹ رک جائیں, ٹائم بھی ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے کہ جو ہم نے بات کرنی ہے. وہ بھائی کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جیسے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ریویژنسٹ اور ماڈرنسٹ اپروچ کے بارے میں ذکر کیا تھا, ٹرائنگ ٹو ریلیٹڈ ود دیز 4 پوائنٹس کے اس میں جب آپ پروسیجرل چینج یا جو ہمارے جو آفیشل لیول کے چینجز لے کے آنے کی بات کریں گے تو وہ دیٹ وڈ بی مور لائک اصل میں اسلامی بینکاری ایز اے ڈسپلن ریویژنسٹ اپروچ ہے. لیکن جب ہم آج اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں نمبر 2 ان دی لسٹ اور جو پھر نمبر 3 ہے انفیکٹ, تو یہ تو پھر جو آئی مین یہ اس پہ ہوگا بیک اینڈ سسٹم پہ بات ہوگی. تو یہ جو 2 اپروچز ہیں ماڈرنسٹ اور ریویژنسٹ جو ہیں, کیا یہ اسٹرکچرڈ اپروچز ہیں یا فار دی سیک آف ڈسکشن ہم لوگ صرف یہ ٹرمینالوجیز؟ نہیں, ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے نا, تاریخ کی طرف رویے کا فرق ہے. ایک رویہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ بس اسلام غلط سمجھا گیا, اب ظاہر ہے یہ ایک الگ رویہ ہے. ایک یہ کہ نہیں میں یہ کہوں نہیں میں اپنے تاریخ کو اون کرتا ہوں اور اب میں اسی تاریخ سے اپنے عمل کا جواز پیدا کر رہا ہوں. یہ بالکل الگ فرق ہے, یہ رویہ ہی الگ ہے. آپ ناقدین کے جو رویے ہیں ان کے حساب ان کو پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ ان 2 میں کہاں فٹ ہوتے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 اپروچز ہیں یہ ٹرانسلیٹ کیسے ہو رہی ہیں موجودہ دور میں. ہاں مثالیں لے لینا, مثلا پرویز صاحب کی جو سوشلزم ہے, جو پرویز صاحب ہیں ان کا جو اکنامک ماڈل ہے, پرویز صاحب وہ جو بڑے مشہور منکر حدیث کے طور پہ مشہور ہیں, وہ صاف کہتے ہیں کہ جی اسلام وغیرہ تو عجمی سازش کا شکار ہو گیا, یہ حدیثیں ایسی گڑھ لیں, یہ سب فضول ہے, فقہاء سارے بیوقوف ٹائپ کے لوگ تھے, ان کو اسلام نہیں سمجھ میں آیا. تو اسلام تو اصل میں وہی ہے جو سوشلزم کی پالیسی ہے, سارے لوگوں سے بس سامان لے لو اور پبلک اونرشپ کریٹ کر دیں. یہ اصل میں اسلام کا ماڈل ہے کہ آپ ان ایکویلٹی کو منیمائز کریں اس طریقے سے. اب پرویز صاحب کا یہ جو رویہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ماڈرنسٹ رویہ ہے, کیونکہ وہ اسلامی تاریخ کے اندر جو فہم اسلام ہے اس سے کوئی دلیل لانا ضروری ہی نہیں سمجھتے, بلکہ اس کو غلط کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اسلامی بینکار تو یہ نہیں کہتے. اسلامی بینکار تو یقیناً فقہ ہی کی کتابوں سے اپنے لیے جواز پیدا کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اسلامی جمہوریت کا جو ڈسکورس ہے, اسلامی سائنس کا جو ڈسکورس ہے, وہ ریویژنسٹ ڈسکورس ہے. اسلامی جمہوریت کے لیے دلیل یوں ہی دی جاتی ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی ایسا ہی نظام تھا. دیکھیں مولانا مودودی جو خلافت و ملوکیت کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں تو وہ ان کا استدلال بنیادی کیا ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور میں جمہوریت لفظ نہیں تھا, لیکن جس کو جمہوریت وغیرہ کہتے ہیں وہ تھی, بعد میں آ کے اس میں پھر خرابی پیدا ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی لیجیٹیمیسی کریٹ کر رہے ہیں اپنی تاریخی کہ اصل میں تو وہی نظام ہے. اسی طرح اسلامک سائنس کا بھی یہی آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ سائنس اصل میں ہماری تاریخ کے اندر, یہ جو ماڈرن سائنس جس طرح ہے یہ اسی کے اندر موجود تھی, ایسے ہی ایوالو ہوئی ہے. تو جب میں یہ آرگیومنٹ کنسٹرکٹ کرتا ہوں تو یہ تو بالکل فرق قسم کا آرگیومنٹ ہے. میں ہسٹری کو جا کر دیکھتا ہوں اور اپنی پریکٹس کے مطابق اس کو ریڈ کرتا ہوں. اس لیے ہم تھوڑا سا اس میں فرق کرتے ہیں. وہ یوں ہے کہ ماڈرنزم جو ہے نا, ماڈرنسٹ ایٹیٹیوڈ, اٹ از مور لائک ویسٹرنائزیشن آف اسلام, یعنی میں اسلام کی مغرب کاری کرتا ہوں. اور ریویژنسٹ ایٹیٹیوڈ اسلامائزیشن آف ویسٹ ہوتا ہے کہ اس میں مغربی چیزوں کی اسلام کاری کرتا ہوں. دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ اسلام کو کوئی نہیں سمجھا پہلے, اب میں آبجیکٹیو انالیسس کروں گا اسلام کا, تاریخ کو چھوڑ دیں, آبجیکٹیو. اب میری آبجیکٹیوٹی کیا ہے؟ ہر شخص کی آبجیکٹیوٹی اس کی فیکٹیسٹی ہوتی ہے, اس کے حقائق جو اس کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں وہی اس کی آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. اسی کا نام وہ آبجیکٹیوٹی ہے. کیا یہی کہ جو میرے ارد گرد حقائق ہیں وہ مجھے لگتا ہے یہی میری آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے.
تو اس آبجیکٹیوٹی کے تناظر میں جب میں اسلام کو انٹرپریٹ کرتا ہوں تو وہ اصل میں جو اسلام کی ایک ایسی تشریح ہوتی ہے جو میری آبجیکٹیوٹی کا مظہر ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں, اور چونکہ میری ڈومیننٹ آبجیکٹیوٹی جو میرے ارد گرد موجود ہے وہ تو مغربی اقدار ہیں, تو میں بیسیکلی اسلام کو مغرب کے قالب میں ڈھال دیتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں کہوں کہ نہیں, میں آبجیکٹیوٹی اپنی تاریخ سے لوں گا کہ کیسے میری تاریخ میں چیزیں رہی ہیں. اچھا, اس سے اوپر ایک اور چیز کہ جو سسٹم جس سسٹم سے ڈیرائیو ہو رہا ہے یہ بینکنگ سسٹم, جس اکنامک سسٹم سے یہ بینکنگ سسٹم ڈیرائیو ہو رہا ہے, اس لیول پہ بھی تو پھر بہت فرق ہے. جیسے نمبر 3 پہ ابھی ہم لوگ جیسے دیکھیں کہ جو سسٹم اسلامی کیپٹلزم جو سسٹم ہے وہ ان کنٹراسٹ ود دی کرنٹ اکنامک سسٹم جس سے ایک بینکنگ سسٹم ڈیرائیو ہو رہا ہے, تو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ڈسکورس ہو جائے گا پالیسی میکنگ کے اگر ہم بات کریں. ظاہر ہے, وہی میں نے کہا کہ نہیں, یہ سب سے زیادہ ہائر ابسٹریکشن یہاں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تنقید اگرچہ ہم کر سکتے ہیں اس گراؤنڈ پر بھی جا کر, لیکن ایز اے کرٹک بھی ہمیں یہ بات پتہ ہو, اسلامی تعلیمات کے مطابق میں جیسے جیسے اپنا لیول آف ایبسٹریکشن بڑھا رہا ہوں نا تنقید کا, تو تنقید کی جو قوت ہے باعتبار شرعی دلیل وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. اگر میں اسلامی بینکاری کے پروسیس میں فقہ کے کسی قاعدے سے دکھا دوں یہ غلطی کر رہے ہو, تو وہ باعتبار دلیل شرعی زیادہ مضبوط دلیل کا تنقید ہے بنسبت یہ گفتگو کرنے کے کہ ایک سرمایہ داری کوئی چیز ہوتی ہے. اسلام اس سرمایہ داری کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. تو یہ ایک زیادہ مثلاً قیاس کی بحث میں اس کو یوں کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے عین کی سطح پر گفتگو کرنا, اور ایک ہوتا ہے ذرا اوپر اٹھ کے جنس کی سطح پر چلے جانا. مثلاً میں مثال, ویسے تو یہ لمبی گفتگو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا علت, شریعت نے کس چیز کو کس چیز کی علت بنا دیا, حکم کا مدار کس چیز پہ رکھا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نماز قصر کرنے کی علت کیا ہے, سفر. اب عین سفر جو ایکٹیویٹی ہے یہ عین ہے, اس کو شریعت نے ایک حکم کے لیے مدار بنایا ہے اور وہ ہے نماز کے اندر کمی. یہ عین کی سطح پر گفتگو ہے. ایسے ہی کوئی شخص بیمار ہو گیا یا کوئی شخص سفر میں چلا گیا, تو شریعت نے عین ان دو اوصاف کو روزے کی ریلیکسیشن کے لیے مدار بنا دیا ہے کہ اس میں یہ کر لو. یہ اب عین ٹو عین انالیسز ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھ کے میں یہ سوچوں کہ یہ کیوں کیا ہے, تو ہم کہیں گے اصل میں تو مشقت تھی, حرج آ رہا تھا. ایک شخص جب بیمار ہو گیا یا سفر میں ہے تو روزہ رکھنا مشکل ہے اب اس کے لیے, تو اصل میں شریعت نے مشکل میں کمی لانے کے لیے روزے کے حکم کو کیا کر دیا ہے, یا سفر کی اندر نماز کی کم کر دی ہے. اب یہ جو میں نے سمجھا ہے کہ اصل میں جو اس عین کے پیچھے کیا چیز ہے, ہائر لیول پر کیا چیز ہے, مشقت, حرج, یہ جنس ہے. یعنی منطق کی زبان میں یہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے کیٹیگری, ایک ہوتا ہے اس کے اندر پرٹیکولر. جنرل ہوتا ہے ایک پرٹیکولر. جنس وہ پرٹیکولر چیز جس کا شریعت نے حکم دے دیا, اور اس کے پیچھے ایک ایبسٹریکشن کر کے میں ایک ہائر کیٹیگری لا کے رکھ دوں. اصل میں مشقت ہے اس کے پیچھے. یہ جو میں نے ایک سٹیپ پیچھے گیا ہوں نا, یہ قوت استدلال میں اس سطح کی چیز نہیں ہے جس سطح کی عین کے سطح پر چیز ہے. اب میں جب حکم کوئی اگر یہ کہے نا کہ جو شخص مسافر ہے نا اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے یہ تو تم قرآن مجید کے صریح حکم کی وائلیشن کر رہے ہو, کیونکہ یہ تو عین ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جو شخص امتحان دیں, کچھ تو پچھلے رمضان میں ہوا تھا نا, پیپروں کے دوران آپ کیا کر سکتے, روزہ چھوڑ دیں. طالب علم جس کا پیپر ہے, گرمیوں کے دن تھے, رمضان میں پیپر آ گئے, تو لوگوں یہ بحث بڑی چلی تھی فیس بک پہ کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب استدلال کیا تھا کہ دیکھیں یہ دو چیزیں جس کو شریعت نے بنیاد بنایا, اس کے پیچھے ورکنگ پرنسپل کیا ہے, وہ تو مشقت ہے, حرج ہے. تو جہاں پر بھی زیادہ حرج آ جائے آپ وہاں کیا کر سکتے ہیں, حکم ریلیکس کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ طالب علم چھوڑ دے.
اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں، جس شخص نے یہ کہا ہے کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کے صریح حکم کی وائلیشن کر دی اس نے؟ نہیں کر سکتے. آپ یہ تو اب اختلاف کریں گے، آپ کہیں گے ہمیں آپ کے استدلال درست نہیں سمجھتے، غلط ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ یوں کر کے بہت سخت گمراہ ہو گیا. وہ حکم نہیں لگا سکیں گے جو پہلے والے شخص پہ لگا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ عین وصف نہیں ہے جس پر بحث ہو رہی ہے، وہ جنس وصف پر جس پر بحث ہو رہی ہے. تو جیسے ہی آپ عین سے اوپر اٹھ کر جائیں گے نا جنس پر، ایک ہائر کیٹیگری، آسان لفظوں میں ہائر کیٹیگری کریٹ کریں گے گفتگو کے لیے، تو گفتگو تو ہوگی، لیکن اب جو اختلاف کا دائرہ ہے وہ نہیں رہے گا کہ میں اب کسی کی بنیاد پہ کسی کی تکفیر کر دوں، کسی کی بنیاد پہ کسی کو گمراہ کہوں، بدعتی کہتا پھروں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلامی بینکنگ کے اوپر وہ جو ایک نظاماتی سطح کی گفتگو ہے، وہ گفتگو یقیناً ہے، میں بھی بہت کرتا ہوں، لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کی بنیاد، اس کا اختلاف کی لمٹس کیا ہیں. اس کی بنیاد پر میں اسلامی بینکاری کے حامیین کو یہ نہیں کہتا جو گمراہ لوگ ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ ہیں. میں سخت باتیں کا سب لکھ سکتا ہوں، لیکن لمٹ، وی شوڈ نو دا لمٹ. یہ بحث اصل میں آپ لوگ تو مدرسے کے طالب علم ہیں، کسی سطح پر جا کے آخر میں آپ کو امام غزالی کی کتاب شفاء الغلیل پڑھنی چاہیے قیاس کے موضوع پر. بڑی شاندار کتاب ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ عین سے عین استدلال کیا ہوتا ہے، عین سے جنس کیا ہوتا ہے، جنس سے عین کیا ہوتا ہے، جنس ٹو جنس کیا ہوتا ہے. تو جیسے جیسے آپ ایبسٹریکشن بڑھاتے چلے جاتے ہیں، زن جو ہوتا ہے نا، زن وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے آپ عین ٹو عین آتے ہیں، استدلال کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ قیاس جس میں میں عین سے عین چلتا ہوں یا عین سے جنس چلتا ہوں، وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے. جیسے ہی آپ جنس سے عین اور جنس سے جنس چلتے ہیں، یہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو نظاماتی سطح کی گفتگو جنس ٹو جنس کی گفتگو ہے. اسلام نے کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آزادی حرام ہے، آزادی کا وہ تصور جو مغرب نے دیا ہے وہ حرام ہے، ایسا کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا. اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایبسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نصوص سے، یہ یوں آیا، یہ یوں آیا. اس سے اب ہمیں پتہ لگا کہ یہ مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. یہ بڑی کیٹیگری کی لیول کی گفتگو ہے. میں آج یہ گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اینڈ ٹو اینڈ. میں آپ کو دکھاؤں گا اسلامی بینکاری اینڈ ٹو اینڈ کی سطح پہ کہاں پرابلم ہے، اور یہ ایک مضبوط استدلال ہوگا انشاءاللہ ناقدین کی طرف سے. تو یہاں وقفہ کر دیں.